محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے تسہیل المصادر کا سبق نمبر 2 فعل ماضی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی گرمی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کو انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے، اور فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ فارسی گرامر ہے: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں فعل ماضی کی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ماضی کی اقسام آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، پاسٹ ٹینس کے انڈیفینائٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ انداز میں ہے۔ یہ فارسی گرامر کی کتاب ہے نا۔ ماضی مطلق، ماضی مطلق کو انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ۔ ماضی قریب، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ریسنٹ پاسٹ۔ ماضی بعید، ڈسٹینٹ پاسٹ۔ ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس، ہے نا۔ ماضی احتمالی، اسے کہتے ہیں پاسٹ پروبیبل، ٹھیک ہے، پاسٹ پروبیبل۔ اور ماضی تمنائی، اسے کہا جاتا ہے پاسٹ وشز، ٹھیک ہے۔ اب آئے ڈیفینیشن آف پاسٹ پرفیکٹ، ہے نا۔ ماضی مطلق کی تعریف کرتے ہیں۔ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے مطلقاً یہ کام کب گزرا، 1 دن، 2 دن، 10 دن، 1 سال، 2 سال، کب گزرا، کب ہوا، ہے نا، یہ معلوم نہ ہو۔ اب آؤ بنانے کا طریقہ۔ مصدر کے اخیر سے نون اور اس سے پہلے زبر، ہے نا، کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے پروردن سے پرورت، ہے نا، پروردن، پا را زبر پر، واو را زبر ور، پرور، دال نون زبر دن، پروردن، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ماضی مطلق بنائیں گے پرورد، ہے نا۔ تو مصدر کے اخیر میں جو نون ہے اس کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو زبر ہے دال کے اوپر تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بچا کیا؟ پرورد، پا را زبر پر، واو را زبر ور، دال ساکن، پرورد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ماضی مطلق معروف کی گردان کیا ہے؟ صیغہ: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ٹھیک ہے۔ فارسی کیا ہے؟ واحد غائب، پرورد، اس کا اردو میں معنی کیا ہوگا؟ اس نے پالا۔ پرورد کا معنی ہے اس نے پالا، ہے نا، یہ ماضی مطلق ہے۔ جمع غائب پروردند، انہوں نے پالا، دیکھیں نون دال ساکن ہے۔ واحد حاضر کیا ہے؟ پروردی، تو نے پالا۔ جمع حاضر پروردید، تم نے پالا۔ واحد متکلم پروردم، دیکھیں آخر میں میم ساکن ہے، میں نے پالا، ہے نا، واحد متکلم۔ جمع متکلم ہے نا، پروردیم، ہم نے پالا، ٹھیک ہے، پروردیم، ہم نے پالا۔ اس طریقے سے یاد کریں: پرورد اس نے پالا، پروردن انہوں نے پالا، پروردی تو نے پالا، پروردیت تم نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا۔ اب سوالات کو اچھے طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سوالات و جوابات۔ سوال: ماضی مطلق کی تعریف کرو۔ جواب دیکھیں: ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ سوال: ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔
یہ سوال یہ نشان ہے۔ جواب، مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ دیکھیں مثال، جیسے پروردن سے پرورد، پروردن سے پرورد ہے نا، یعنی مصدر کے آخر سے نون ہے نا، جو مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ اس سے پہلے جو زبر ہے، زبر کو گرا دیں گے، نون بھی گر جائے گا، اور اس کے بعد زبر جو ہے اس سے پہلے دال میں زبر کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو پروردن سے پرورد، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، پروردیت کا ترجمہ کرو۔ پروردیت کا معنی آتا ہے تم نے پالا، ٹھیک ہے، جمع حاضر ہے، تم نے پالا۔ اچھا، اور آگے، گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ۔ جواب کیا ہوگا؟ گفتیم۔ دیکھیں یا میم ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ گفتیم کا معنی آتا ہے ہم نے کہا۔ خردی کیا صیغہ ہے؟ جواب، خردی واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ واحد حاضر، یعنی واحد حاضر کی علامت ہے یا ساکن، تو یہاں پر یا خردی ہے نا، تو واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ جمع غائب کی علامت بیان کرو۔ تو جمع غائب کی علامت ہے نون دال ساکن، ہے نا۔ اب آئے سوال، پرورد سے واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوگا؟ تو جواب ہے پروردم۔ کیا ہوگا؟ پروردم، میں نے پالا۔ سوال، جمع حاضر کی پہچان کیا ہے؟ پہچان بھی کہا جاتا ہے اور علامت بھی کہہ سکتے ہیں، یا دال ساکن۔ کیا ہے؟ یا دال ساکن، ٹھیک ہے، جمع حاضر کی پہچان یا دال ساکن۔ اب آئے، یہ اردو میں ترجمہ کرو، اس کو ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں فارسی، گفتم، جواب ہے میں نے کہا، ہے نا، گفتم میں نے کہا۔ شنیدی تو نے سنا۔ خوردند انہوں نے کھایا، ٹھیک ہے، جمع غائب ہے۔ اچھا، نوشیدید تم نے پیا، ہے نا، نوشیدید تم نے پیا، یہ جمع حاضر ہے۔ نوشت اس نے لکھا، نوشت اس نے لکھا۔ خواندیم ہم نے پڑھا۔ خوردی تو نے کھایا۔ نوشیدم میں نے پیا۔ گفتند انہوں نے کہا۔ شنیدید تم نے سنا۔ نوشتیم ہم نے لکھا۔ خواند اس نے پڑھا، ٹھیک ہے، خواند واحد غائب ہے، اس نے پڑھا۔ اب آگے آئے، فارسی بناؤ۔ اس نے لکھا، کیا فارسی بنایا جائے؟ نوشت، نوشت کا مطلب آتا ہے اس نے لکھا۔ میں نے پڑھا، خواندم، خواندم کا معنی آتا ہے میں نے پڑھا۔ تم نے کھایا، خوردید، تم نے کھایا، خوردید۔ انہوں نے پیا، نوشیدند، انہوں نے پیا، نوشیدند۔ ہم نے سنا، شنیدیم، ہم نے سنا، شنیدیم۔ تو نے پالا، پروردی، تو نے پالا، پروردی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، گفتند، انہوں نے کہا، گفتند۔ میں نے لکھا، نوشتم، میں نے لکھا، نوشتم۔ تم نے پڑھا، خواندید۔ اس نے پیا، نوشت۔ تو نے کھایا، خوردی۔ ہم نے کہا، گفتیم، کیا ہوگا؟ گفتیم، ہم نے کہا۔ امید ہے کہ آپ اس کو کاپی میں لکھیں گے اور اچھے ڈھنگ سے یاد کریں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ حضرات کے سامنے سبق نمبر 3 ماضی مجہول کا بیان لے کے حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔